بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات شیئر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نمرود کا دور تھا اور بت پرستی کا بڑا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان بت پرستوں سے فرمانے لگے کہ یہ تمہاری حرکت کیا ہے کہ ان مورتیوں کے آگے جھکتے رہتے ہو؟ یہ تو پرستش کے لائق نہیں، پرستش کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ وہ لوگ بولے، ہمارے تو باپ دادا بھی انہی مورتیوں کو پوجا کرتے چلے آئے ہیں، مگر آج تم ایک ایسے آدمی پیدا ہو گئے ہو جو ان کی پوجا کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ حق بات یہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اور زمین و آسمان سب کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور سن لو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ان بتوں کو میں سمجھ لوں گا۔ چنانچہ ایک دن جبکہ بت پرست اپنے سالانہ میلہ پر باہر جنگل میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے اور ان کے سارے بت توڑ پھوڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اسے نہ توڑا اور اپنا تیشہ اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس خیال سے کہ بت پرست جب یہاں آئیں گے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر شاید اس بڑے بت سے پوچھیں گے کہ ان چھوٹے بتوں کو یہ کون توڑ گیا ہے اور یہ تیشہ تیرے کندھے پر کیوں رکھا ہے، اور انہیں ان کا عجز ظاہر ہو اور وہ ہوش میں آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آئے اور اپنے بت خانہ میں پہنچے تو اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر، کوئی ادھر ٹوٹا ہوا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں تو کسی کی ناک سلامت نہیں، کسی کی گردن نہیں تو کسی کی ٹانگیں ہی غائب ہیں، بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ کس ظالم نے ہمارے ان معبودوں کا یہ حشر کیا ہے۔ پھر یہ خبر نمرود اور اس کے امراء کو پہنچی اور سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہونے لگی تو لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم ان بتوں کے خلاف بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، یہ انہی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بڑا بت جس کے کندھے پر تیشہ ہے، اس صورت میں تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسی کا کام ہے، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اسی سے پوچھ لو کہ یہ کس کا کام ہے۔ وہ بولے، مگر وہ تو بول نہیں سکتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا، جب تم خود مانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتے تو پھر تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو خدا پرستی کی دعوت دی تو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ مناظرہ ہوا۔ نمرود کہنے لگا، تمہارا رب کون ہے جس کی پرستش کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ حضرت خلیل علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ اس کے بعد نمرود کہنے لگا، یہ بات تو میرے اندر بھی موجود ہے، لو ابھی دیکھو، میں تجھے زندہ بھی کر کے دکھاتا ہوں اور مار کر بھی۔ یہ کہہ کر نمرود نے دو شخصوں کو بلا لیا، ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، دیکھ لو، ایک کو میں نے مار ڈالا اور ایک کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا، گویا اسے زندہ کر دیا۔ نمرود کی یہ احمقانہ بات دیکھ کر خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دوسری مناظرانہ گفتگو فرمائی اور فرمایا، خلیل علیہ السلام، میرا رب سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اسے مغرب کی طرف سے لا کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ میں شکست کھائی تو اور کچھ نہ کر سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور آپ کو قید کر لیا، اور پھر ایک بہت بڑی چار دیواری تیار کی اور اس میں مہینہ بھر تک قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے اگر اس کے اوپر سے گزر جاتے تو جل جاتے تھے، اور پھر ایک منجنیق تیار کر کے کھڑی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر رکھ کر آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر نمرود نے آگ کو آگ میں پھینکا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ، خبردار ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی ساری کوششیں بیکار چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں پھینکنا چاہا تو جبریل حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا، حضور اللہ سے کہیے آپ کو
اس آتش کدہ سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے جسم کے لیے اتنی بلند و بالا پاک ہستی سے یہ معمولی سا سوال کروں؟ جبریل نے عرض کیا، تو اپنے دل کے بچانے کے لیے اس سے کہیے۔ فرمایا، یہ دل اسی کے لیے ہے، وہ اپنی چیز سے جو چاہے سلوک کرے۔ جبریل نے عرض کیا، حضور اتنی بڑی تیز آگ سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا، اے جبریل، یہ آگ کس نے جلائی؟ جبریل نے جواب دیا، نمرود نے۔ فرمایا، اور نمرود کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ جبریل نے جواب دیا، رب جلیل نے۔ خلیل نے فرمایا، تو پھر ادھر حکم جلیل ہے تو ادھر رضائے خلیل ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔